السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ کربلا میں اہل بیت اکرام کے اولادوں میں کیول ایک ہی مرد بچے تھے، حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت زین العابدین کو سجاد رضی اللہ عنہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سجاد کا معنی عربی لفظ میں اللہ کو بہت زیادہ سجدہ کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے آگے بہت زیادہ سجدے کیا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام سجاد رکھا گیا۔ حضرت زین العابدین بچپن سے ہی اللہ کے عبادت گار بندہ تھے اور لوگوں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ آپ کی پیدائش 38 ہجری میں ہوئی اور آپ کے پیدائش کے کچھ دنوں بعد حضرت زین العابدین کی والدہ انتقال فرما گئی۔ اس کے بعد آپ کی پرورش ان کی خالہ نے کی۔ جب حضرت زین العابدین 2 سال کا تھا، اس ٹائم آپ کے دادا جان حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا سے پردہ سما گئے۔ ظالموں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نماز کے وقت شہید کر دیا۔ حضرت زین العابدین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت ہی عبادت گار بندہ تھے۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا ایک عجیب خوف رہتا تھا۔ وہ جب بھی نماز کے لیے وضو کرنے بیٹھتے تو ان کی چہرے کا رنگ خوف کے مارے اڑ جایا کرتے تھے۔ یزید کے حکومت کے بعد عبد الملک بن مروان بادشاہ بنا۔ عبد الملک کو ہر وقت یہ ڈر ستاتا تھا کہ کہیں حضرت زین العابدین اپنی حکومت قائم نہ کر لے۔ اگر وہ اپنی حکومت کا اعلان کر دیں گے تو میری سلطنت مجھ سے چھین لی جائے گی۔ اس بات کا ڈر اسے ہر وقت ستاتا تھا، اس لیے اس ظالم نے اپنے دربار کے گورنر حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ حضرت زین العابدین کو بندی بنا کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ اس بدبخت نے آپ کو بندی بنا کر لے آیا اور کڑیاں پہنا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد وہیں کا ایک شخص نے عبد الملک کو سمجھایا کہ آپ یہ گناہ مت کیجیے، کیونکہ آج تک جن جن لوگوں نے اہل بیت کو ستایا ہے اس کی بادشاہت چند دن ہی ٹکے ہے، اور حضرت زین العابدین کو اس سلطنت سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تو دن رات اللہ کا عبادت کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا اور کہا حضرت زین العابدین کو صحیح سلامت گھر پہنچا دیا جائے، اور پھر کچھ سالوں بعد عبد الملک کی موت ہو گئی۔ عبد الملک کے بعد اس کا بیٹا ولید کی حکومت شروع ہو گئی۔ جس طرح عبد الملک حضرت زین العابدین کی حکومت کا اعلان سے ڈرتے تھے، اسی طرح ان کا بیٹا ولید بھی ڈرا کرتے تھے۔ آپ کے حکومت قائم ہونے کے ڈر سے ولید پریشان رہا کرتے تھے۔ انت میں اس نے آپ کو جان سے مارنے کی پلان کیا اور پھر حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کو اس ظالم نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ کربلا کے واقعہ کے بعد 35 سالوں بعد 25 محرم سن 95 ہجری میں آپ دنیا سے پردہ سما گئے۔